بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں آیات قرآن پاک سے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 88 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ خَالِقٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور مت پکاریے اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے، لاہ الحکم، اسی کا حکم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الرحمن میں آپ دیکھ لیں کُلُّ مَنْ عَلَیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے جو اس زمین پر ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے جو اس زمین پر ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکرام، صرف اللہ کی ذات یا اللہ کا چہرہ ہی باقی رہے گا جو بزرگی والا اور کرم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا یہ سب فانی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک کی تعظیم، اس کے احترام اور کس طرح اسے پڑھنا چاہیے، کس طرح اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جو بھی شخص قرآن پاک با ترجمہ اور سوچ سمجھ کر صحیح طرح جس نے قرآن پاک پڑھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی شریک اللہ، اور وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ اللہ کے سوا مت پکاریے اللہ کے سوا کسی معبود کو۔ جو شخص نے قرآن پاک، جس شخص نے بھی، یہ میرا عقیدہ ہے، میرا یقین ہے، جس شخص نے بھی قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر صحیح ترجمے کے ساتھ اسے پڑھا اور اس کی سمجھ رکھی، اس کی تفسیر پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، وہ قرآن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میرا عقیدہ ہے اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ صرف خرابی کیا ہے اس میں؟ خرابی یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کو صرف عربی زبان میں ہی پڑھتے ہیں، اس کا ہم لوگ ترجمہ نہیں کرتے۔ آپ ایسا لگا لیں کہ اگر آپ کا ایک مادری زبان آپ کی اردو ہے، آپ کو کوئی کتاب دے دی جائے کسی اور کی، آپ اسے اردو میں پڑھتے تو جائیں مگر آپ اس کا مطلب ہی نہ پتہ ہو۔ یہی حساب ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ ساری زندگی ہم لوگ اس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، چومتے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر رکھتے ہیں۔ حالانکہ میرے 70% سے بھی زیادہ بھائی دوست ایسے ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کو یہ نہیں پتہ کہ سورۃ فاتحہ کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اتحیاتوں کا کیا مطلب ہے، آیت الکرسی کا میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ جس زبان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس شہریت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ اگر مسلم ہیں تو قرآن پاک کو اپنی زبان میں ضرور ترجمہ کیجئے، چاہے چند آیات ہی ایک دن میں پڑھیے، مگر اس کو اپنی زبان میں ضرور ترجمہ کر کے پڑھیے، اس کو سمجھیے۔ یہ عربی زبان میں اتارا گیا، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے عربی میں ہی پڑھیں، اسے عربی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ایک مکمل حیات ہے، مکمل حیات کی، انسان کی مکمل حیات، اس کائنات کی ہر چیز کے متعلق قرآن پاک میں علم دیا گیا ہے۔ یہ یہ ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت کب آ سکتی ہے؟ جب ہم اسے سمجھ کر پڑھیں گے۔ جب ہمیں اس کی سمجھ نہیں، ہم لوگ اسے عربی میں رٹا لگاتے جائیں گے، کیا سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے، ہم کیا ادا کر رہے ہیں، تو ہم لوگ کیسے ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، جتنے دوست ہیں، آپ دیکھیں کہ اتنی اتنی داڑھی رکھی ہوتی ہے مگر قرآن پاک کس لیے رکھا ہوتا ہے؟ صرف قسمیں اٹھانے کے لیے، صرف جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے۔ قرآن پاک صرف اسی چیز کے لیے نہیں رہ گیا۔ آپ جا کے دیکھیں، کورٹ میں جا کے دیکھیں، کچہریوں میں جا کے دیکھیں، ہمارا معاشرہ دیکھیں، کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیٹا جو کہ اتنا نمازی پرہیزی ہے، 5 وقت کا نمازی پرہیزی ہے، اس نے اپنی ماں پہ کیس درج کیا ہوا ہے، اپنی ماں کے خلاف کیس درج کیا ہے کہ اس نے میری بیوی کی انگوٹھی چرا لی، اس نے میری بیوی کا زیور چوری کر لیا۔ کیا ہے یہ سب؟ قرآن سے دوری ہے، یہ سب قرآن سے دوری کا عمل ہے۔ اسی تعظیم و احترام پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بار میں سعودی عربیہ میں خرج سے ریاض کا سفر کرنے کے لیے گاڑی میں بیٹھا، ٹیکسی میں، تو جہاں پہ یہ ڈور ہوتا ہے، ڈور کے ساتھ میں جو ریک ہوتا ہے، اس میں قرآن پاک پڑا تھا، تو مجھے بہت غصہ آیا، میں نے وہاں سے قرآن پاک نکالا اور ڈیش بورڈ پہ رکھ دیا۔ تو اس بدو سے میں نے کہا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں تو بہت زیادہ ادب و احترام کیا جاتا ہے قرآن پاک کا، تو آپ کے ہاں تو کبھی دیکھتے ہیں کہ گاڑی کی سیٹ پہ پڑا ہے، کبھی آپ لوگ مسجد میں
صف کے اوپر قرآن پاک رکھ کے اور اپنا سفرہ وغیرہ جو باندھا ہوتا ہے اسے سیدھا کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی مسواک نکال کے کرنا چالو کر دیتے ہیں، قرآن پاک کو نیچے ایسے صفوں پہ رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو قرآن پاک کو غلافوں میں ڈھانپ کے بہت اونچی اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ لوگ اس کا صرف ادب کرتے ہیں، اسے سمجھتے نہیں، اسے پڑھتے نہیں۔ یہ ہم لوگوں کی کتاب ہے، ہم لوگوں پہ نازل ہوئی ہے، یعنی کہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، ہم لوگ اسے سمجھتے ہیں، ہم لوگ اسے ایک کتاب کی طرح، ایک سمجھ کی طرح پڑھتے ہیں، اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم لوگوں کے گھروں میں بھی قرآن پاک اتنے اونچے نہیں رکھے جاتے کہ جہاں تک بچوں کے ہاتھ ہی نہ پہنچے جائیں، اور اتنے لپیٹ کے، اتنے کپڑوں میں لپیٹ کے نہیں رکھے جاتے کہ اسے کھولتے کھولتے ہی آدمی کا 1 گھنٹہ لگ جائے، اور ہم لوگ اسی ادب کے چکر میں اسے پڑھے ہی نہ۔ وہ ہر وقت قرآن پاک اپنی گاڑیوں میں رکھتے ہیں، ان کی گاڑیوں کے ڈیش بورڈوں پہ قرآن پاک پڑا ہوتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی چند منٹ کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے انتظار کرنا پڑے تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، 1 2 آیت پڑھی اور پھر چل پڑے۔ اسی طرح ہمارے ہاں قرآن پاک کو لپیٹ کر بہت اونچا رکھا جاتا ہے، ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ جہاں قرآن پاک پڑا ہو اس چھت پہ ہی نہیں چڑھا جاتا، ٹھیک ہے، مگر اسے سمجھا نہیں جاتا کہ اس میں ہے کیا۔ آج تک سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ جتنے بزرگ احباب ہیں میرے، جتنے بڑی عمر کے دوست ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، آدمی کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ ہے، مگر اس کو علم ہی نہیں ہے کہ میں نماز میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہوں۔ نماز نماز رب سے کلام کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جس وقت آدمی نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جب اسے علم ہی نہیں ہے کہ میں اپنے رب سے کیا کلام کر رہا ہوں، تو میرا تو خیال ہے کہ اس کی نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک رٹا رٹایا وہ طوطے کی طرح، جیسے طوطے کو پڑھا دیا جاتا ہے کہ میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، اسے پتہ ہی نہیں ہے چوری کیا ہوتی ہے اور کھانا کیا ہوتا ہے، اس نے رٹا ہوا ہے۔ اس طرح ہم لوگوں نے نماز رٹی ہوئی ہے، ہم لوگ صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما الینا البلاغ۔